منزل میں شریعت مکمل ہو گئی ہوتی تو حضرت کہے گی کہ جن انسانوں کے لیے دین میں بھیج رہا ہوں شریعت بن رہی ہے، اس انسان کی تکمیل چھٹے مرحلے میں ہوئی ہے۔ چھڑ گئی عزیزو، نطفہ، علقہ، مضغہ، عظام، ایک سائے لہم گوشت کا چڑھانا ہڈیوں پر، اور چھٹے مرحلے میں جا کے افاظ روح کا ڈالنا ہے نا۔ 6 مرحلے ہے کہ نہیں؟ جب روح پڑ گئی تو قدرت نے سند دی خلقن آخر، انہیں تو کوئی اور ہی مخلوق پیدا کر دی۔ سوال پڑی محمد اسی انسان کے لیے جب شریعت بنی تو عالم تشریح میں بھی قدرت نے 6 مرحلوں سے گزارا شریعت کو۔ آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، آخر میں ہمارے نبی، اور جب ہمارے نبی آ گئے تب اکملتوں کی سند ملی۔ الیوم اکملت لکم، آج دین مکمل ہو گیا۔ تو عزیزو، جب تک قانون بنتا رہا نبی کا لقب چلتا رہا، جب قدرت نے اپنا دین مکمل کر دیا قانون بنانے کی ضرورت ختم ہو گئی۔ 2 مرحلے ہیں، قانون بنانا، بنے ہوئے قانون کو چلانا، آسان لفظوں ہے نا۔ تب قانون بنانے کی ضرورت ختم ہو گئی اور بنے ہوئے قانون کو چلانا ہے۔ ہیں سب اسلام کے رہنما، خلیفہ امام سب امام دین کے رہنما ہے نا اسلام کے۔ کام کیا ہے ان کا؟ بنے ہوئے قانون کو چلانا۔ قانون بنانے کی ضرورت ختم ہو گئی، اب اللہ کے دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ احمدوں کی سند مل گئی۔ میرے مالک کل والا نبی قانون بناتا نہیں تھا، چلاتا نہیں تھا۔ آج والے کو بھی نبی پکارنے دے، ضرورت نہیں بنائے گا، چلائے گا۔ کہا ہم تو اجازت دے دیں مگر ہم تمہاری فطرت کے خالق ہیں، ہم تو اجازت دے دیں، لیکن ان کو بھی اگر نبی پکارنے کا حق دے دیا ہم نے تو جو سچا ہوگا نہیں بنائے گا قانون، نہیں بدلے گا دین۔ لیکن سچے کے مقابلے میں کوئی آئے اور یہ کہے کہ یہ چیز حلال تھی میں حرام کرتا ہوں مثلا، تو فوراً تمہارا مزاج قبول کرے گا، یہ بھی تو نبی ہے۔ نبی تو شریعت بدلتا ہی رہا ہے۔ قدرت نے کہا نہیں، اب اسلام کے رہنما کو نبی نہ پکارنا، خلیفہ پکارو، امام پکارو، تاکہ پتہ چلے کہ سچا وہی ہوگا جو دین کو نہ بدلے۔ اکملتوں کی سند آ چکی ہے، لہذا جہاں تبدیلی نظر آئے اس سے پوچھنا کہ آپ کیا نبی ہیں؟ صلوات علی محمد آپ کے دنوں میں ہوگا جنہوں نے سنا۔ قانون الہی ہے، کوئی توڑ نہیں سکتا۔ بعد والا پہلے والے سے بہتر ہوگا یا مثل ہوگا، یعنی کمتر نہیں ہوگا۔ تو اگر خلافت کی ابتدا آدم سے ہو چکی ہے تو آدم کے بعد کوئی بھی خلیفہ وقت ہو آدم سے کمتر نہیں ہو سکتا۔ امامت کے لیے سوچنا پڑے گا۔ امامت کی ابتدا ابراہیم سے ہوئی، قدرت نے کہا انی جاعلک للناس اماما، تو ابراہیم کے بعد کوئی امام بن کر آئے گا تو قانون الہی کی بنیاد پر یا ابراہیم سے بہتر ہوگا یا کم سے کم مثل ہوگا، کمتر نہیں ہو سکتا۔ تو میرے عزیزو یہی نظام چلا، اسی لیے نبی نے آواز دی کہ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ 12 امام آئے ہمارے نبی کی اولاد میں، سب بااختیار، سب فضل و شرف کے مالک۔ بس آخری بات میرے عزیزو اس سلسلے کی کہ آج ہم حیران ہیں کہ ہمارے 12 امام ہیں اور اماموں کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا جتنا مولا کا ذکر ہوتا ہے۔
یہ ہمارے بچوں کے ذہن میں بھی بات آتی ہے. ہمیں اور لوگوں کے ذہن کو مطمئن نہیں کرنا ہے، اپنے بچوں کے ذہن کو مطمئن کرنا ہے. کیوں علی کا ذکر ہوتا ہے دوسرے اماموں کا نہیں ہوتا جبکہ سب یکساں ہیں، سب محمد ہیں، سب امام ہیں، سب اختیارات کے یکساں مالک ہیں؟ کہ عزیزوں کیوں ذکر ہوتا ہے علی کا؟ جواب میں یہ آسانی سے کہہ سکتا تھا کہ ہم سے پوچھنے سے پہلے ہمارے نبی سے پوچھو. جتنی فضیلتیں اپنے پہلے نائب کے لیے بیان کی، مولا کے لیے جتنی حدیثیں بیان کی ہیں، 8ویں امام کے لیے کیوں نہ بیان کی، 7ویں امام کے لیے کیوں نہ بیان کی. اور نبی سے پوچھنے کے پہلے خدا سے پوچھو. جتنی آیتیں علی کے بارے میں قرآن میں اتری کہ کیوں علی کا ذکر ہوتا ہے، بات صرف اتنی سی ہے کہ علی ہے امام اول، اور قانون الہی یہ ہے کہ بعد والا پہلے والے سے کمتر نہیں ہوگا، بہتر ہوگا یا مثل، کمتر نہیں ہوگا. بس اس بنیاد کے اوپر لے جاؤ 8ویں امام تک ساری آیتیں، ساری حدیثیں. اب 8ویں امام ایسے ہیں تو قانون قدرت یہ ہے کہ بار بار کمتر نہیں ہوگا. تو 9ویں امام کے لیے سند بنیں گے 8ویں امام، لیکن قانون میں یہ نہیں اعلان کیا قدرت نے کہ پہلے والا کمتر نہیں ہوگا. نہیں اور کیا قانون یہ ہے کہ بعد والا بہتر ہوگا یا مثل، کمتر نہیں ہوگا. تو پہلی امامت ہے، یہاں اگر کوئی کمی رہ گئی تب ان سے بہتر تو کوئی بنے گا نہیں، لہذا یہ کمی آخر تک جائے گی. لہذا ضرورت ہے کہ انہی کے لیے آیتیں بھی اترتی رہیں، انہی کے لیے حدیثیں بھی اترتی رہیں، اور یہ معیار بن جائے. جیسے علی ویسے حسن ویسے حسین، ایسے محمد اور علی ہے. پہلی کمی نہ آئے. جب علی پہچان لیے جائیں گے تو یہی معیار بن جائیں گے حسن کے لیے، یہی معیار بن جائیں گے حسین کے لیے، یہی معیار بن جائیں گے سید سجاد کے لیے، یہی معیار بن جائیں گے 11ویں امام کے لیے، یہی معیار بن جائیں گے 12ویں امام کے لیے. وہی امامت کی کڑی ہے. چاہنے والوں، ہمارے تیسرے امام مظلوم کربلا جن کی آپ مسلسل یاد بنا رہے ہیں، یہ کربلا کی تاریخ اکیلی تاریخ، اچھوتی تاریخ، نرالی تاریخ، اور سب کے سب امام. میں سوچنے پر مجبور ہوا کہ ایسی اچھوتی اور نرالی تاریخ کسی اور امام نے کیوں نہیں کربلا بنائی. صلوات اللہ محمد مجھے صرف ذہنوں کو مطمئن کرنا ہے، نوجوانوں بچوں کو سوچنا پڑے گا. سب اختیار کے مالک، عظمتوں کے مالک، سب کے سب امام، پھر آخر کربلا کی نرالی تاریخ، اچھوتی تاریخ امام حسین سے کیوں وابستہ ہوں اور کسی امام نے کیوں نہیں بنائی؟ میرے بچوں اور عزیزوں، امام حسین کے بعد 9 اماموں کے لیے ایک جواب چھوٹا سا کافی ہے. صاحبان فکر ہے، ہر امام کا جواب یہ ہوگا کہ جب کربلا بن چکی تو دوسری کربلا کی ضرورت ہے. تو پڑھیں گے سلمان محمد
تک حکومت کے پاس دین کا کچھ بھی تصور باقی تھا، اس وقت تک امامتوں نے انفرادی قربانی دے کر دین کا تحفظ کیا ہے۔ کربلا اجتماعی قربانی کا نام ہے، بچوں پر جب تک دین کا کوئی تصور تھا، انفرادی قربانی علی نے بھی دی ہے، حسن نے بھی دی ہے۔ عزیزو، یہی تو کہا گیا تھا نا کہ یہ چیز حلال تھی، میں حرام کرتا ہوں، مثال کے طور پر ٹھیک ہے تبدیلی ہوئی قانون میں، لیکن یہ اعلان بتا رہا ہے کہ ابھی حرام اور حلال کا تصور باقی ہے، دین کا انکار نہیں ہے۔ پوری توجہ، اب ضرورت تھی کہ جب شرط کے ساتھ علی کے سامنے حکومت آئی، علی نے انفرادی قربانی دے دی، شرط کو قبول نہیں کیا، قرآن و سنت کے علاوہ نہیں اور کیا، انفرادی قربانی تاکہ اس تبدیلی پہ علی کا ساتھ نہ بنے، نہیں پڑی، انفرادی قربانی دے کے دین کو بچایا ہے اماموں نے۔ لیکن جب وہ دور آیا کہ جب نعرہ بلند ہوا لا خبر جاء ولا وحی نزل، کیسا خدا اور کیسا نبی، کیسا قرآن اور کیسی حدیث، یہ بنی ہاشم کا ڈھونگ ہے، یعنی اب وہ دور آ گیا جب دین کا انکار ہوا، جب دین کا انکار ہوا تو اجتماعی قربانی کی ضرورت پڑی۔ حسین نے کربلا اس لیے بنائی کہ حسین کے زمانے میں دین کا انکار کیا گیا۔ کتنا تمام کرتا ہوں، اگر علی کے دور میں دین کا انکار ہوا ہوتا تو کربلا علی نے بنائی ہوتی، اگر حسن کے زمانے میں دین کا انکار ہوتا تو کربلا حسن نے بنائی ہوتی۔ حسین کے زمانے میں دین کا انکار ہوا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یزید نے جوا شراب دینا ان چیزوں کو حلال کر دیا، میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ توجہ، آپ کہیں گے اتنی کھلی ہوئی تاریخ ہے اور تم کہہ رہے ہو میں قائل نہیں۔ میں یہاں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جائز تو وہ کرے گا، حلال حرام کی چیزوں کو وہ کرے گا جس کی نظر میں حرام و حلال اور دین اور مذہب ہو۔ یزید نے ہرگز جائز نہیں کیا تھا، رائج کیا تھا۔ صلوات علی محمد لفسدت السماوات والارض ومن فیہن، نوٹ کر لو ذہنوں کے اوپر قرآن کا اعلان۔ حق اگر باطل کی خواہش کے آگے جھکے گا، اگر حق باطل کی بیعت کرے گا تو یقین رکھو سارے آسمان اور زمین اور اس کے بسنے والے ومن فیہن، زمین و آسمان میں بسنے والے سب مٹ جائیں گے۔ اگر حسین نے بیعت کر لی ہوتی تو یہ آسمان مٹ گیا ہوتا، یہ زمین مٹ گئی ہوتی، یہ کائنات ختم ہو گئی ہوتی۔ حسین نے انکار بیعت کر کے بڑے گھر کی قربانی دے کر یہ پوری کائنات بچائی ہے، اور جب کائنات بچائی ہے میرے عزیزوں تو ایک ایک ذرہ آواز دے گا انا من الحسین، چاند کہے گا انا من الحسین، سورج کہے گا انا من الحسین، ستارے کہیں گے انا من الحسین، پہاڑ کہے گا انا من الحسین، دریا کہے گا انا من الحسین، ایک ایک ذرہ آواز دے گا انا من الحسین۔ تو یہ چاہنے والے کیوں نہ نعرہ لگائیں انا من الحسین۔ پوری کائنات بچائی ہے،
کہنا چاہتا ہوں حسینیوں کہ یہ کائنات بنی ہے میرے نبی کے ساتھ. لولا کا لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب تم نہ ہوتے تو کائنات نہ بنتی. اور قرآن کی آیت نے بتایا کہ اگر یہ قربانی نہ ہوتی تو کائنات نہ بچتی. تو سمیت کے مجھے یہ جملہ کہنے دو، کائنات بنی ہے نبی کے صدقے میں اور بچی ہے حسین. اور بچی ہے حسین کے ساتھ. اور وجہ کائنات اسی لیے اعلان کرنے والی ہے. اور ہم خود اعلان کریں گے کہ حسین المؤمنین وأنا من الحسین، ہمارا وجود بھی حسین سے ہے. تو نبی جب کہے تو عظمت حسین کو پہچانو. میں مال مجلس کی طرف آنا چاہتا ہوں. چاہنے والوں باتیں بہت ہیں کہنے کی، لیکن میرے آقا حسین نے گھر گھر میں قربانی دی. آخر وہ راز کیا ہے؟ عبادت کی عقیدت کی گفتگو. بتاؤ بیشیر کی زندگی قیمتی ہے کہ کائنات قیمتی ہے؟ شبیہ پیغمبر علی اکبر کی حیات قیمتی ہے کہ کائنات قیمت رکھتی ہے؟ سرکار وفا جناب عباس کی زندگی قیمتی ہے کہ کائنات؟ اے میرے مظلوم آقا، اس کائنات کو بچانے کے لیے آپ بیشیر کو خون ناب گلتا ہوا دیکھیں گے اور برداشت کریں گے. اس کائنات کو بچانے کے لیے شبیہ پیغمبر کے کلیجے کو چھلنی ہوتا ہوا دیکھیں گے اور برداشت کریں گے. اس کائنات کو بچانے کے لیے سرکار وفا کو ایڑیاں رگڑتا ہوا دیکھیں گے اور برداشت کریں گے. آخر وہ راز کیا ہے کہ اتنی بڑی قربانی دے کر؟ لہذا سن 61 میں آ جائے قیامت، یہی نہ بیان کریں گے قرآن کا اعلان ہے کائنات مٹ جائے گی. آ جائے کربلا میں قیامت مٹ جائے کائنات. آخر آپ اتنی بڑی قربانی دے کر اس کائنات کو کیوں بچا رہے ہیں؟ میرا مظلوم امام آواز دے گا، ہر قربانی دے کر اس کائنات کو بچانا ہے. میں نے کہا کیوں؟ فرمائیں گے میرے جد نے خبر دی ہے کہ میرا ایک فرزند آئے گا، یملأ الارض قسطا وعدلا، عدل و انصاف سے زمین کو پر کرے گا اسی طرح جیسے ظلم سے بھری ہو. میرے نبی صادق نے کہا ہے، میرے جد بزرگوار نے کہا ہے. لہذا ہر قربانی دے کر اس کائنات کو بچانا ہے اس دن کے لیے جس کی خبر میرے نبی نے دی ہے. اور پہچانا دوستو، کربلا کی عظیم قربانی ظہور امام اعظم کی بنیاد. بہت ساری وجہیں آپ سنتے ہیں کربلا کی تاریخ میں، وہاں یہ بھی یاد رکھیے گا. اور یہی راز ہے کہ تاریخیں بتاتی ہیں کہ زمانے والا آئے گا، زمانے مہدی آئیں گے، تو آنے کے بعد نعرہ بلند کریں گے، یا رسالات حسین، اے حسین کے خون نام کا بدلہ لینے والوں کو میرا آ گیا. میں نے سوچا کہ امام یہ کیوں نہیں نعرہ بلند کرتے کہ اسلام کا کلمہ پڑھنے والوں کو میں اسلام کے دشمنوں سے بدلہ لینے آ گیا. یہ کیوں نہیں نعرہ بلند کرتے میرے چاہنے والوں کو میں اپنے باپ کے قاتل سے بدلہ لینے آ گیا. یہ نعرہ امام کیوں بلند کر رہے ہیں؟ یا اللہ سارات الحسین،
اے حسین کے خون نہا کا بدلہ لینے والو اٹھو میں آ گیا. امام فرمائیں گے کہ اگر کربلا کی قربانی نہ ہوتی تو آج یہ کائنات نہ ہوتی، اور کائنات نہ ہوتی تو آج مجھے ظہور کا دن نصیب نہ ہوتا. لہذا کربلا کا حق ہے. جانے والوں میں مسائل کی شاید زیادہ نہ پسند ہے اور اس سے زیادہ فضائل کی منزل میں بھی آپ کو نہیں دے سکتا. بہت بڑی بات ہے چاہنے والوں ایک دل ہلانے والی روایت ملتی ہے کہ جس وقت ہمارا امام ہے کربلا کی قربانی کا حاصل ہوئی، شہادتوں کا حاصل یزید کی قربانی. تاریخ نے بتایا ہے کہ جب امام آئیں گے تو مظلوموں کی فریاد نصیب ہوگی. مظلوموں کی فریاد سنیں گے. اور میرا تصور یہ کہتا ہے کہ جب مظلوموں کا قافلہ آئے گا امام کے سامنے تو کربلا کے مظلوم آگے رکھیں گے، اس لیے کہ کربلا سے زیادہ بڑے مظلوم تو کہیں نہیں. اور میرا تصور کہتا ہے کہ ہر ایک کو کہنے کی ضرورت ہوگی میرے بھائی نے مجھ پہ یہ ظلم کیا ہے، میرے پڑوسی نے مجھے یوں ستایا ہے، لیکن جب کربلا کے مظلوموں کا قافلہ آئے گا تو کچھ کہنے کی ضرورت نہ پڑے گی. عباس آئیں گے کٹے ہوئے شانوں کے ساتھ، علی اکبر آئیں گے سینے پہ برچھی کا داغ لیے ہوئے. اس موقع کی ایک روایت ہے کہ جب فریاد رسی ہو رہی ہوگی تو دو بیویاں آگے بڑھیں گی. پہلی محرم سے لے کے محرم کا چاند دیکھ کر اور آج تک تم نے کربلا کا غم منایا اور آج اس غم کو غصہ کرنے آخری ورثہ دینے کے لیے چاہنے والوں دو بیویاں آئیں گی کمر جھکی ہوئی کمر جھکی ہوئی دامن میں کچھ لیے ہوئے. پہلی بیوی آرز بڑھ کے آواز دینی میرے لال میرے نور نظر تو حجت خدا ہو. یہ کہہ کے تاریخ ہے کہ مرتبہ دامن ہٹا کے فریاد کریں گی یہ میرے پودے محسن کا لاشا ہے جس کو تو دیوار میں رکھ کے پیس دیا گیا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے. آئے بنیادی محمد کے مادمداروں روایت کا فکرہ یہ ہے کہ ابھی بیوی فریاد کر رہی ہوگی کہ پیچھے سے دوسری مرتبہ آگے بڑھیں گی کمر جھکی ہوئی دامن میں کچھ لیے ہوئے اور مرتبہ فریاد کریں گی میرے نور نظر میری آنکھوں کی ٹھنڈا. اور یہ کہہ کے ایک مرتبہ دامن ہٹائیں گی آواز دیں گی ارے یہ میرے پوتے علی اصغر کا لاشا جسے کربلا میں تیرے سے شعبہ کا نشانہ بنایا گیا. جزاکم ربکم. روایت سن لی روایت سن لی میرے عزیزو. اس روایت کے بعد میں نے سوچنا شروع کیا. چاہنے والوں کربلا میں سب کا لاشا اٹھایا خیمے تک لا کے پہنچایا. ایک ننھا سے یہی تو لاشا ہے. کسی لاشے کو میرے مظلوم امام نے دفن نہیں کیا تھا. اسی ننھے سے لاشے کو سپرد لحد کیا تھا. ذوالفقار سے ننھی سی لحد کھود کر علی اصغر کو دفن کر دیا تھا. دل چاہتا ہے فاطمہ سے پوچھو بی بی شہزادی بتائیے آپ کو
عزیزوں جب نوکے نیزہ پہ سب کے سر بلند ہو گئے ننگا سر نظر نہیں آیا ایک ظالم نے نیزہ چھوڑا ارے لاشا نکالا دیسی کا سر کاٹ کے نوکے نیزہ پہ چڑھایا جلتی ریتی پہ لاشا ڈالا جب نہیں بڑھ کے دادی نے گود میں لے لیا ہو اے علی اصغر ہمارے کے دادی کی گود میں لینا خدا آپ کو کسی بند میں نہ لائے عزیزوں لوٹے ہوئے قافلے کی یاد منا رہے ہو میں تفصیل سے مسائل نہیں پڑھ سکتا چاہنے والوں ایک عاشور کے دن سے پردے رہن کی چیزا اور قافلہ سالہ زینب کا نام شریکت الحسین حسین کی مصیبتوں میں شریک عجب نہیں کس لٹے میں قافلے کو لانے کے بعد قبر حسین میں زینب نے گر کے فریاد کیا ہے بھیا علی اصغر کو تم نے سے بدلائد کیا تھا ارے سکینہ کو شام کے خانے میں سے بدلائد کر کے آئی ہوں ذاکم ربکم یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا مجھے مدینے کے پہنچنے کے مسائل نہیں پیش کرنے صرف بیشے کا ذکر سنا ہے تو جملے سن لو اگر دل بھر آئے تو پرسہ دے لینا یہاں میری مجلس سے پرسے کی چاہنے والوں تاریخ میں بتایا کہ جب لٹا ہوا قافلہ مدینے کے باہر ٹھہرایا گیا اور بشیر نے جا کے مدینے میں اعلان کیا گھروں سے بیویاں نکل پڑی برابر سن رہے ہیں آپ ام البنین نکلی محمد حنفیہ نکلے عبداللہ نکلے گھر والے تھے لیکن وہ بچے بھی نکلے جس سے سب کے آخر میں بشیر ہے اس کو خدا ہے اس کا سورہ کے گود چھوڑا دیے جزاکم ربکم وہ چاہنے والی بہن نکلی کیسے تصور کرو گے اس لٹے ہوئے قافلے میں شہدانیوں کے پاس پہنچی تو مجھے نہیں ملا کہ کسی سے گلے لپٹ کے روئی ہو تاریخ میں بتایا کہ ایک بیوی کی گود دیکھنے لگی ایک شہدانی کی آواز ارے عجب نہیں بلکہ رباب نے گلے گلے لگایا اے سورا کیا ڈھونڈ رہی ہو کہا میرا ننگا بھیا علی اصغر اے بیوی کربلا میں
مجھے نہ دینا واپس کر دیتا کرا کے پہنچا دینا تمام حضرات سے گزارش ہے باہر چلی تو اپنے پڑھنے تمام حضرات سے گزارش ہے باہر اوپر آ جا گڑی چلی تھی
حسین حضرات، اب آپ کے سامنے مشہور و معروف نواخوان ہمارا مہمان نواخوان جناب فرحان کاظمی مظفر نگری نواخوانی پیش کریں گے۔ سماعت فرمائیے جہاں جہاں حضرات موجود ہیں۔ مہمان نواخوان جناب فرحان کاظمی مظفر نگری، آپ حضرات کے باہر نہ جا رونے کی آواز بیبیوں، آواز بیبیوں، باہر نہ جا رونے کی آواز بیبیوں، آواز بیبیوں، حاکم کا حکم ہے کہ صدائیں بھی قید ہے، صدائیں بھی قید ہے، بیٹھی ہے سر کھلے ہوئے اونٹوں کی پشت پر، اونٹوں کی پشت پر، سیدانیوں کی گویا ردائیں بھی قید ہے، تھا میرا بھائی ایک سولاد کی دیوار تھا میرا بھائی، ڈر ہوا بے در و دیوار، ڈر ہوا بے در و دیوار، کمر ٹوٹ گئی بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی، بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی، ہائے ہمدرد میرا فدائی نہ رہا، میرے بابا کی نشانی میرا بھائی نہ رہا، ہائے ہمدرد میرا فدائی نہ رہا، میرے بابا کی نشانی میرا بھائی نہ رہا، ثانیے حیدر کرار، ثانیے حیدر کرار، کمر ٹوٹ گئے بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئے، دھوپ سے ریت کے صحرا میں تپش بڑھتی تھی، ہر قدم پر میرے زخموں کی خلش بڑھتی تھی، دھوپ سے ریت کے صحرا میں تپش بڑھتی تھی، ہر قدم پر میرے زخموں کی خلش بڑھتی تھی، ایک ایک سانس ہے دشوار، ایک ایک سانس ہے دشوار، کمر ٹوٹ گئے بھائی میں پٹی رہتا ہے الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. عزیزان گرامی، ماتمداران مظلوم کربلا، پیغمبر اکرم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور سفینہ نجات ہے، لہذا حسین سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے اور ہدایت حاصل کرتے ہوئے اندازہ لگائیے آپ، تصور کیجئے کتنی گرم تھی زمین کربلا، تو پھر آگ کا کیا عالم ہوگا. علی اصغر آغوش حسین میں ہے، ادھر ظالم کا تیر چلا،
असगर ने बढ़ करके वो तीर अपने गले में लिया। अब हुसैन तनहा बचे, हुसैन जंग करते रहे, पूरी जंग नहीं पड़नी है, आवाज दे रहे थे, ए अकबर बाबा की जंग नहीं देखोगे, अब्बास अरे भाई की जंग नहीं देखोगे, ए कासिम क्या तुम चचा की जंग नहीं देखोगे। आवाज आ रही थी, मौला अरे बहुत से मजबूर है, वरना हम आपकी जरूर नुसरत करते। एक वक्त आया, आवाज कुदरत आई, ए हुसैन अब जरा सब्र के जौहर दिखा दो। हुसैन ने तलवार रखी, बिखरी हुई फौज समेट करके आ गई, चारों तरफ से हमले होने लगे, कोई पत्थर मार रहा है, कोई नेज़े मार रहा है, ज़हरा के लाल पर हमले चारों तरफ से हो रहे हैं। एक मर्तबा ज़हरा के लाल के पेशानी में एक तीर लगा, अरे वो घोड़े पर डगमगाने लगा, आवाज दी, अब्बा हुसैन गिर रहा है, अजब नहीं फातिमा आयो, ए मेरे लाल करीबा मदीने से तेरे साथ है, आजा बागी आगोश में। अब हुसैन जमीन पर नहीं है, हुसैन तीरों पर मौला अली आते हैं, अरे मेरे लाल हुसैन ने क्या बिगाड़ा। लेकिन अजीजों एक मर्तबा जालिम का तीर चला, जालिम का खुद खंजर चला, सियादियां चलने लगी, आवाज बुलंद हुई, हुसैन शहीद हो गए। अजीजा निगरानी जब ये आवाज बुलंद हुई, जालिम ने हुसैन के सर को नोके नेज़ा पर बुलंद किया। हुसैन का जब सर नोके नेज़ा पे बुलंद हुआ, ज़ैनुल आबिदीन की निगाह पड़ी, ए बुपी अम्मा यतीम हो गए, हमारा बाबा मारा गया। अजीजों अब जालिम ख़याम हुसैनी की तरफ बढ़ने लगे, ख़याम हुसैनी की तरफ बढ़ करके लूट शुरू कर दी, कोई चादर छीन रहा है, कोई माल असबाब लूट रहा है, खैमों में आग लगा दी गई, बीवियां एक खैमे से दूसरे खैमे, दूसरे से तीसरे खैमे। एक मर्तबा आखिरी खैमा बचा, ज़ैनब कहती है, ए सैयदे सज्जाद मेरा लाल क्या हुक्म है, आखिरी खैमा बचा है, जल जाए। आवाज दी बीमार करबला ने, ए पुपी अरे जान बचाइए। अजीजा ने गिरामी तमाम बीबियां बाहर आई, लेकिन ख्याल आया कि बीमार करबला तो खैमे के अंदर है। ज़ैनब गई, जाकर के जलते हुए खैमे से बीमार करबला को लेकर के आई। अजीजा ने गिरामी तसव्वुर कीजिए कितना जुल्म हुआ करबला पे। और उसके बाद शाम गरीबा का मंजर आया, शाम गरीबा का वो मंजर कि तपती हुई जमीन में छोटे छोटे बच्चे लेटे हुए हैं, तपती हुई जमीन में मोहतरमाए माँ बहनें बैठी हुई है, हुसैन की बहन भी है, हुसैन की बीवी। आया कि नबी की नवाजिया अरे ऐसी जगह बैठी है जहाँ कोई साया भी नहीं है, जमीन करबला तप रही है। ए अजीजों जब सुबह 11 मुहर्रम की सुबह आई थी, जब ये काफिला चलने लगा था, ज़ैनब ने देखा कि भाभी रबाब नहीं है। अब जो देखा एक मर्तबा निगाह उठाई, क्या देखा कि रबाब कुछ राख में ढूंढ रही है, कहा ए भाभी चलिए काफिला जा रहा है। रबाब क्या, ए भाभी आप क्या कर रही है। रबाब कहती है, ए ज़ैनब अरे मैं अपने बेटे असगर की कोई निशानी ढूंढ रही हूँ। अजब नहीं, जब ये काफिला मदीने पहुंचा हो, वहां जाकर के सुगरा ने पूछा, जब बुझी हो, ए सुगरा अरे मैं ढूंढ तो बहुत रही थी लेकिन कोई निशानी न मिली, तेरा असगर भी मारा गया, अकबर भी मारे गए, सब शहीद कर दिए गए, कोई नहीं बचा, हम लुटे हुए आए हैं, हमारा कोई नहीं।
इधर रख लो, मेरा कैमरा इधर रख लो, चलेगा नहीं कैमरा। जैसा आप देख रहे हैं, बिल्कुल मासूम बच्चे देखते हैं अंगारों पर चलकर इमाम हुसैन का मातम मना रहे हैं। बिल्कुल मासूम बच्चे देखते हैं अंगारों पर चलकर इमाम हुसैन का मातम मना रहे हैं। जैसा आप देख रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, नौजवान बुजुर्ग और बच्चे देखते हुए अंगारों पर चलकर इमाम हुसैन की याद को ताजा कर रहे हैं। अभी कुछ देर में उसी जगह पर चाकुओं का मातम होगा। अभी कुछ देर में इसी जगह पर चाकुओं का मातम किया जाएगा। बिल्कुल छोटे छोटे मासूम बच्चे देखते हुए अंगारों पर चलकर इमाम हुसैन की याद को ताजा कर रहे हैं। इसी जगह पर कुछ देर में शहीदाए भरात के नौजवान जंजीरे का मातम मनाएंगे। कुछ देर में इसी जगह पर जंजीर और जनेब का मातम मनाएंगे।
दौड़ते हुए अंगारों पर चलकर इमाम हुसैन इसी जगह पर आप देखेंगे हिंदू और बुलेट का मातम किया जाएगा। कुछ ही देर में इसी जगह पर सर्वे और बुलेट का मातम किया जाएगा। जैसा अभी आप दौड़ते अंगारों पर बिल्कुल छोटे मासूम से चलकर बिल्कुल ठहरा और बिल्कुल मासूम बच्चे चलकर जैसा कि अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल छोटे छोटे मासूम बच्चे दौड़ते हुए अंगारों पर चलकर इमाम हुसैन की याद को ताज़ा कर रहे हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे दौड़ते हुए अंगारों पर चलकर इमाम हुसैन की याद को ताज़ा कर रहे हैं। कुछ ही देर में उसी जगह पर जंजीर और बुलेट का मातम किया जाएगा।
पैगंबर के मददगार
عباس کا پرچم لہرا کر زنجیر کا ماتم کرتے ہیں حسین 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 حرم کے شیدائے شبیر لہرا کر زنجیر کا ماتم کرتے ہیں حسین حسین سکائے حرم کے شیدائے سکائے حرم کے شیدائے شبیر کا ماتم کرتے ہیں اہل عزائے اہل غم کرتے بیمار جب پہنے زنجیریں زنجیر کا ماتم کرتے ہیں حسین اہل عزائے اہل غم شبیر کا ماتم کرتے ہیں بیمار جو پہنے زنجیر کا ماتم بیمار کے ڈالی پیروں میں جو اللہ کی پیاری ظالم نے اس لوح کا نیزہ بنتا ہے زنجیر میں جڑ کر چلتا ہے وہ نیزہ ہماری پشت پر زنجیر کا ماتم کرتا دین کے
مختار حسین الوداع چپ رہے شیعوں کے ہو رہی سردار حسین الوداع شیعوں کے سردار حسین دین کے مختار حسین شیعوں کے سردار حسین دین کے مختار حسین الوداع شیعوں کے سردار آخری ماتم ہے آپ آخری ماتم ہے آپ کہو عزادار حسین الوداع شیعوں کے سردار حسین الوداع دین کے مختار حسین الوداع شیعوں کے سردار تھے یہ سکینہ کے بین ہائے چچا العطاش تھے یہ سکینہ کے بین آئے گا کیوں کر سے چین آئے گا کیوں کر سے چین خیمے میں ہے شور و شین خیمے میں ہے شور و شین شیخ علمبار حسین الوداع شیعوں کے سردار حسین نام اے میرے شاہ انام بے قصد لاچار حسین الوداع شیعوں کے سردار حسین الوداع دین کے مختار حسین الوداع شیعوں کے سردار اللہم صلی علی سامنے اس کے نیچے سے لے کر صلی اللہ علیہ یا عبد اللہ الحسین وعلى الأرواح التي حلت